أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، الحسنى جنت ہے، بھلائی ہے، وزیادہ اور مزید بھی ہے، ولا يرهق وجوههم اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ذلت رسوائی، اولئک اصحاب الجنہ وہی ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام، جزاء سیئۃ بمثلہا بدلہ ہوگا برائی کا اس کے مثل بھی، وترہقہم ذلہ اور ڈھانپے رکھے گی انہیں ذلت رسوائی، ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بھی بچانے والا، کانما اوشیت گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہوں ان کے چہرے قطعا من اللیل مظلما سیاہ رات کے ٹکڑوں سے، اولئک اصحاب النار وہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے اچھائی اور برائی کرنے والے ان دونوں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے اس دنیا میں، نیکی کے کام کیے، اور نیکی کے کام اچھے کام بھلے کام یہ ہیں اللہ کے حکم پہ چلنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کو اپنانا، یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی ہے۔ الحسنى اللہ کا ان لوگوں سے وعدہ بھلائی کا ہے، مراد بھلائی سے جنت ہے، تو جو بھی نیک کام کریں اللہ کی نگاہ میں وہ بڑے درجے والے ہیں۔ وزیادہ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا بھی وعدہ کیا ہے، ان کو جنت دے گا، جنت کے انعامات اور جنت کی ساری عیش کی زندگی، وزیادہ اور اس سے کچھ اور بھی دے گا اور مزید بھی دے گا۔ تو یہ جو جنت میں ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی، اور پھر فرمایا وزیادہ اور اس سے کچھ اور بھی ملے گا، وہ اور کیا ہے، وہ مزید کیا ہے، وہ زیادہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو زیادہ تفسیر اکثر نے بیان فرمائی
وہ یہ ہے کہ اس زیادہ سے مراد ہے اللہ کا دیدار، کہ جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، اور ان سے بڑھ کر کے یہ کہ اللہ جل شانہ کا دیدار سب اہل جنت کو ملے گا، اور اللہ کی رضوان اور اس کی خوشنودی ملے گی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ آج سے میں تم پہ راضی ہوں، اب اس کے بعد کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رضا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی۔ اسی طرح اللہ کا دیدار، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر سیاہی، بلکہ ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ یومئذ تبیض وجوہ، اس دن ایمان والوں کے چہرے وہ سفید چمکتے روشن ہوں گے، اور ان کے چہروں کے قریب بھی سیاہی نہیں آئے گی۔ ولا ذلہ، اور نہ ذلت و رسوائی ان کے چہروں پہ چھائے گی، اس لیے وہ تو اچھے کام کر کے دنیا سے گئے اور اپنے رب کو راضی کر کے گئے، اس لیے وہ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ اور جو مطمئن ہوتا ہے اپنے کیے پر، اس کا چہرہ کھلا ہوا روشن ہوتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جو اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اس کے بالمقابل وہ لوگ جنہوں نے کمائی کی بری، یعنی برے کام کیے، گناہ کے کام کیے، اپنی من مانی کی اور رب کی نہیں مانی، اللہ کے حکموں کے خلاف کیا اور اللہ کے نبی کے طریقے اور سنت کو چھوڑا، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے۔ تو جو لوگ اس پہ چلے اور اپنے لیے برائیاں کمائیں، اپنے لیے برائیوں کا ذخیرہ بنایا، تو جزاء سیئات بمثلھا، اور ان کی موت بھی اسی طرح برائیاں کرتے کرتے ہو گئی، تو ان کا بدلہ ہوگا سیئات، برا ہی ہوگا، بمثلھا، اس برائی کے مثل جو دنیا میں کی تھی۔ تو جو بھلائی کرتا ہے اللہ اس کی بھلائی کا معاوضہ اور اجر اور ثواب کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جو گناہ کرے، ایک گناہ کرے تو ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ لکھتے ہیں، اور اس کا بدلہ بھی اسی کے برابر ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پہ، ان کے اوپر مسلط ہوگی، چھائی ہوگی ذلت و رسوائی۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، قرآن کریم میں فرمایا کہ کچھ چہرے جو گناہ گاروں کے ہوں گے، اللہ کے نافرمانوں، باغیوں اور سرکشوں کے ہوں گے، ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، سیاہ چہرے ہوں گے اور ذلت ان کے چہروں پہ ہوگی، کیونکہ اپنے کیے پہ پشیمان ہوں گے۔ ما لهم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ اب وہ اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ چکے ہوں گے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جو آ کر اللہ کی پکڑ سے ان کو چھڑا سکے۔ کانما اوشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے چہرے ان کے، قطعا من اللیل مظلما، ایسی سیاہی اور تاریکی سے جیسے رات کی اندھیری راتوں کی سیاہی ہوتی ہے، تو جو لگے گا جیسے ان کے چہروں پر رات کی سیاہی وہ کسی نے ڈال دی ہو، اس قدر سیاہ چہرے ہوں گے۔ تو گویا کہ اوشیت وجوہہم، کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، ظلمت والی رات یعنی سیاہ رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پہ چھا گئے۔ اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ جب دوزخ میں ڈالے گئے تو اب ہمیشہ انہیں دوزخ میں رہنا ہے، اور دوزخ کی زندگی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں انسان کو بھلائی کے کام کرنے چاہیے، اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے رہنا چاہیے، اور گناہ سے اپنے کو بچاتے رہنا چاہیے،
اور گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور عاقبت بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو بھلائیوں سے نیکیوں سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں، اور گناہ سے اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، جس سے انسان کی دنیا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔